بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب لوگ خوش و خرم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے سائے تلے رمضان کریم اور قرآن کریم کی برکتوں اور فائدوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے، اور ہر دم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے، ہر سانس میں گلے کی بجائے کفر کی بجائے شکر کر رہے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کھلا، کافی حد تک تاجر برادری اور گاہک سب سڑکوں پہ ہیں۔ زیادہ تر نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ میری طرح فی الحال خوشی میں سڑکوں پہ آ جانے کے اور کاروبار کھل جانے کے، عید کی شاپنگ کرنے کے، یاروں دوستوں سے ملنے کے، اور کچھ نہیں تو اپنے ہی ملک میں کھلے عام خوشی خوشی آزادانہ پھرنے کی خوشی میں کبھی کبھار احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں، ماسک نہیں پہنتے ہیں، اور کہیں تو غصے سے کہتے ہیں میں نے کیا کیا جو میں منہ چھپاؤں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ ہم نے تو اپنے آئین کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک اللہ کا ملک۔ اب کسی کو کیا پتہ ہے کہ ہم صرف یہ خطہ زمین پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پوری زمین کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ کی زمین ہے اور اس کا اصل حاکم اللہ ہی ہے، اور اس کی مرضی کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہوتا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، اور وہی کرتا ہے، اور وہی کر رہا ہے، اور وہی کرتا رہے گا، اور اس کی رحمانیت، اس کی رحیمی اور کریمی اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ ہم اس کے عدل کو پکار ہی نہیں رہے، کیونکہ عدل کریں کہ تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، کرم کریں تے بخش جاون میں جائے منہ کالے۔ تو قہر جب وہ عدل پہ اتر آتا ہے، کسی مظلوم کی آہ کا جواب رحیم دیتا ہے اور ظالموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ظالموں کی رسی پہ تن جاتی ہے، اس میں بھی مجھے پتہ ہے کہ ان کے ہارڈلی ابھی پاس مارکس ہوتے ہیں کسی نہ کسی ان کے فیل میں، اور دے آر اباؤٹ ٹو فیل، تو پھر انہیں وہ لے جاتا ہے۔ اور رحیم اس طرح ہے کہ مظلوم کو نظر آتا ہے کہ دیکھا میری آہ کا جواب آیا، اور یہ نیست و نابود ہو گیا، ڈوب گیا، ڈوب کے مر گیا فرعون۔ یہ پتہ نہیں بعد میں کہہ دے کہ ڈوب کے مرنا بھی تو شہادت ہے۔ شہادت ویسے گواہی کو دیتے ہیں، اللہ کے ہونے کی گواہی کو، کہ ہاں بھی اللہ ہی ڈاٹا ہے، اور میری چال نہیں چل سکی، میرے اللہ ہی کی چلی ہے، عملاً کہیں گواہی دینی ہے۔ اور وبا کے موسم میں تو جتنے لوگ مرتے ہیں وہ سب شہید ہی ہوتے ہیں، شہادت کے کئی درجے ہیں، اس کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ پھر اس شہادت کا قیمت تھوڑی لگوانی ہے کہ جی اس کے لیے اسپیشل امداد دی جائے، قوم اس کی قربانی کو یاد رکھے، اور کوئی دے ہی کیا سکتا ہے، اگلا جان دے گیا، جہان دے گیا۔ اور آج کی رات 19ویں رمضان، آپ کو پتہ ہے مولا کائنات سیدنا علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ
فجر کی نماز صحیح کے بعد امامت کر رہے ہیں امیر المومنین کی سیٹ پہ، اور مسلمانوں میں سے یہ ایک جو کبھی ان کے لشکر کا حصہ تھا، یہ المیہ رہا ہے مسلمانوں کا، ہمارا فتنہ ہی مال ہے۔ یہ مال جو ہے یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب بھی کر سکتا ہے، 1 منٹ میں اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے پیاروں سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس مال یا مادہ پرستی، یہ مٹیریلزم، یہ نظر آنے والی جو شان و شوکت ہے، اس کے چکر میں ہم اللہ کی رحمتوں کو بھی دھتکار دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ تک جانے والے دروازے کو خود بند کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شخص نے ملجم نام تھا اس کا، اس نے ان کو پیچھے سے خنجر مار دیا۔ باقی فضائل تو ان کی دنیا بیان کرتی ہے، آپ لوگ سارے بیان کرتے ہیں۔ میرا تو کسی خاص فرقے گروہ سے نہ تعلق ہے، اوپر سے علم کا بندہ نہیں ہوں، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ قسم کا ایک پاگل ڈاکٹر۔ لیکن ان کے غم کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ غم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سوال آپ میں سے ایک بندے نے کیا، میرا تو خواہش تھی کہ میں صرف اسی پہ بات کروں گا۔ کسی بچے نے مجھے کہا ہوا تھا کہ بابا جی کی کسی ویڈیو میں بابا کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں بازار حسن میں ہیرا منڈی میں کیا کرنے گیا، یہ نہیں پوچھتے کہ میرا دادا کربلا کیا لینے گیا۔ اور میں چوتھے امام کی سنت کر رہا ہوں، کہ چوتھے امام کی سنت سے بابا جی کی کیا مراد تھی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، اور تم کیا جانو امام کا غم کیا ہے۔ تو یہ غم کیا ہوتا ہے؟ کیا بابا جی بہت دکھی تھے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ دنیا مانگنے کی خواہش، پیسے مل جائیں، نوٹ مل جائیں، ووٹ مل جائیں، ووٹ مل جائیں، اس کی بجائے کسی بچے نے تو انٹرسٹ شو کیا بابا جی کی بات میں، بابا جی کے میسج میں۔ کل پرسوں ہی میں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا، جس میں بابا جی کی ایک تو عرفی بات تھی کہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے انزائٹی، ڈپریشن، بے کلی، بے چینی، افراتفری بڑھ رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ مادہ پرستی ہے۔ اور ہم اللہ سے، مال کی محبت میں اللہ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ سے دور ہوتے ہیں تو پھر انسانوں سے نفرت، حسد، کینہ، بغض، لالچ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ محبت تو مال کی ہے، مادیت کی ہے، اپنی میں کی ہے۔ تو اس میں آہستہ آہستہ بندہ اپنے سگے بہن بھائیوں، پہلے گاہکوں کو، پہلے دوسرے نظر آنے والوں، غیروں کو لوٹتا سوٹتا ہے، یا ان کے مفادات کو قربان کر کے، اجتماعی مفادات کو قربان کر کے صرف انفرادی مفاد کے اوپر زور دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے سگے بہن بھائی، گھر کے پیاروں، اور حتیٰ کہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مال کی محبت میں اپنی بیوی، بچے، ان کو بھی ذلیل کر دیا، باقی پیار کرنے والوں کو بھی ذلیل کر دیا، یا ان کی قدر نہیں کی۔ ذلیل تو انسان خود ہو جاتا ہے، جب مال صرف رذالت ہے، ضلالت ہے، اس کی اینڈ پہ کچھ نہیں نکلنا اگر اس کی محبت ہوتی تو انسان خود ضلالت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اور پیار، محبت جو میسج ہے، کیا ہوتی ہے وہ محبت؟ جو بے غرضی، جو خلوص ہے، جو بے لوسی ہے، جو بے غرض اور بے لوس جذبہ جو ہے نا، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے زمین پہ۔ یو کین ون اینی ٹائم۔ صبر اور شکر سے اگر آپ لگے رہیں تو یہ بے غرض محبت ہی خدا ہے۔ لیکن یہ عمل کی بات ہے، یہ عمل سے کرنے کی بات ہے، اور یہ کانٹوں کی سیج ہے مادیت کے پھر لحاظ سے۔ فقیر، اور دوسرا تھا کہ بابا جی فقیر ہیں، تو فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر ماں ہوتا ہے، پوری کائنات کی ماں ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا کوئی ویسے اولاد کوئی نہیں ہوتی کہنے کی، اس کے کوئی بچے شچے نہیں ہوتے ہیں، کہ قدیاں نہیں ہوتی ہیں، ماں ہوتی، ماں سے، باپ سمجھ میں ہے، استاد باپ ہے، ماں ہے۔
لیکن فخر کی راہ ایویں تو نہیں سرکار دو عالم نے کہا فخر میرا فخر ہے. اگر بھائی سرکار دو عالم تو فخر وہ تو عاجزی کا پہاڑ ہے، عاجزی کا بلکہ آسمان ہے وہ، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں فخر میرا فخر ہے. فقیر ہر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اس کی طرف سے پہلے ہی ہوتا ہے. ڈیزگنیٹڈ عطائی چیزیں ہیں جن سے اس نے جو کام لینا ہوتا ہے. جس نسل سے کہتے ہیں یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اللہ نے انہیں پاکی عطا کی ہے، تو پھر اس نسل کا بچہ بچہ نور کا ہے. سید ایک کردار کا نام ہے. فقیر سید ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے یا معشوق ہوتا ہے، آخر کار چلتے 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 اس کا آخر عشق ہی رہ جاتا ہے. عشق عاشق معشوق کی ڈیفینیشن سے بھی آگے چلا جاتا ہے، پیچھے صرف عشق بچتا ہے. وصف علی سرکار کے والد سے میں جس علم کا شہر ہوں. ایک جگہ آ جاتی ہے جہاں علم نہیں رہتا، حیرت اور حیرت کے بعد معرفت اور عشق بن جاتا ہے، جنون بن جاتا ہے. میں اور تو کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ ہو رانجھا ہوں. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو سارے کا سارا میرے جیسا ہے. لیکن اس کی کئی شانیں ہیں وہ، اور ہر دم ہر دور میں وہ ایک نئی شان میں جلوہ گر ہے. اس کے اوپر میں تو کیا بولوں گا، میری کیا اوقات ہے. مخلوق خالق کی کیا شان بیان کر سکتی ہے. ہاں جو وہ پرفارمنس کر رہی ہوتی ہے، جو بھی اس کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ترجمان ہوتی ہے اپنی فیکٹری کی، اپنے موجد کی، اپنے کریٹر کی. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہم کیسی ترجمانی کر رہے ہیں. جس کو جو وہ توفیق دے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. تو ضرب تو لگی مسجد میں، قاتل پکڑا بھی گیا وہیں پہ. مولا علی ہوش میں ہی تھے. وہ کہانی آپ کو بہت سی علماء کتابوں میں مل جائے. ہسٹری کے مطابق تھوڑا سا مجھے یاد ہے کہ 19 کو ضرب لگی تھی اور خنجر مارا گیا اور آپ کے منہ سے نکلا آج میں کامیاب ہو گیا. میں تو اس میں سوچتا رہتا ہوں، اور نماز کی حالت میں تھے، اور یہ پوری امت کو اس وقت پتہ تھا کہ انہیں سامنے سے تو لیا نہیں جا سکتا کسی جنگ میں، یہ ہاری ہیں. اکیلے بھی ہوں تو کل پرسوں ہی غزوہ بدر کا دن گزرا ہے اور مولا علی غزوہ ہر جگہ. حضرت علی ہیں جنہیں مختلف فرقوں والے اپنے اپنے حساب سے جانتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یا علی مدد کہنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کہنا ہے. ایک علی اللہ کا نام بھی ہے. اور میں نے تو جتنا ان سے سیکھا آیا، مجھے لگا کہ ان کا سبق ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے سے ہی رجوع کرتے ہیں اور ہر دم کرتے ہیں. یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ ہر چیز تیری ہے، تجھے لوٹانی ہے تو تو ابھی لے لے. تو ہر جنگ میں ہر موقع پہ لبیک کرنے والے تھے. سود و زیاں سے فارغ، سراپا عشق. علم اور عقل جو ظاہری ہے نا، یہ سود و زیاں، فائدہ نقصان، پلس مائنس. علم القرآن خلق الإنسان علمه